سرکار نے جانے نہ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح میں درود و سلام پڑھوں آپ بھی میرے پیچھے دہراتے جائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی انڈیا کے 2 روز کے 2 days کے سنت و بھرے اجتماع میں آنے والے عاشقان رسول اور FGN چینل کے ذریعے دیکھنے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں، آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے مکمل بیان سنوں گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک جگہ کا واقعہ ہے، کسی ملک کسی شہر کا واقعہ ہے کہ ایک بزنس مین کا بیٹا کسی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا، اسٹوڈنٹ تھا کسی یونیورسٹی کا۔ عموماً یونیورسٹی میں ہاسٹلز بھی ہوتے ہیں، تو وہ لڑکا بھی دن میں یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتا اور رات میں شام کے وقت ہاسٹل میں روم میں اپنی سٹڈیز کرتا، آرام کرتا۔ ایک مرتبہ ویکینڈ کے لیے 2 دن کے لیے وہ اپنے ہاسٹل سے نکل کر کہیں پر 2 دن کے لیے باہر گیا۔ جمعہ کو نکلا اور سنڈے نائٹ ریٹرن یونیورسٹی آیا، اپنے ہاسٹل میں اپنے روم میں داخل ہوا اور اندر سے اس نے دروازہ بند کر لیا۔ اب نیکسٹ ڈے ورکنگ تھا، سارے اسٹوڈنٹس کالج کی تیاری کرنے لگے اور تیار ہو کر باہر نکلے، مگر اس لڑکے کا دروازہ اب نہ کھلا۔ سارے لوگ پریشان ہیں کہ آخرکار ایسا کیا ہو گیا کہ یہ ابھی تک اپنے روٹین کے خلاف، روزانہ کے معمول کے خلاف یہ ابھی تک اپنے روم میں سویا پڑا ہے، ایسا ہوتا تو نہیں ہے نارملی۔ اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، ایڈمنسٹریشن کو رپورٹ کیا گیا، ہاسٹل کے ایڈمنسٹریشن سے کچھ لوگ آئے، دروازہ توڑا گیا، اور جب اندر داخل ہوئے کمرے میں تو دیکھا کہ وہ نوجوان اپنے بستر پر لیٹا پڑا ہے، بے سدھ ہے، اسے ہوش بھی نہیں ہے، موومنٹ بھی نہیں کر رہا ہے۔ اسے اٹھایا، ایمبولینس کے ذریعے سے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ جب ہاسپٹل پہنچے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کو انتقال کیے تو کافی گھنٹے گزر چکے، اس کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ اب لوگ بڑے تعجب میں کہ یہ تو اچھا بھلا تھا، اس کا انتقال کیسے ہو گیا، اچانک کیسے موت آ گئی۔ جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا، اس کی موت کی وجہ معلوم کرنے کے لیے جب اس کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتا چلا کہ یہ لڑکا یونیورسٹی میں پڑھتا تو تھا مگر یہ نشے کا عادی تھا، نشہ کیا کرتا تھا، اور 2 دن سے اس نے بہت نشہ کیا تھا، اوور ڈوز کر لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی۔ FGN چینل کے ناظرین، اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ غور کیجئے کہ اس باپ پر کیا گزری ہوگی۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے، کچھ بننے کے لیے، مگر اس کا بیٹا کچھ بننے کے بجائے نشے کا عادی بن گیا اور اس نشے کی آفت نے اس کی جان لے لی۔ آج ہمارے معاشرے میں نشہ اپنی جڑیں مضبوط کرتا چلا جا رہا ہے اور ہمارے اس اچھے دکھنے والے معاشرے کو، اچھے بھلے معاشرے کو جڑ سے کھوکھلا بنا رہا ہے۔ نشہ ہماری سوسائٹی کو ڈیمیج کر رہا ہے، اور وہ ڈیمیج کر رہا ہے، وہ نقصان پہنچا رہا ہے کہ
ہمیں فی الحال وہ دکھائی نہیں دیتا، مگر اندر سے ہمارا معاشرہ کھوکھلا ہوتا چلا جا رہا ہے، ہمارا نوجوان نشے کی آفت میں مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نہ جانے اس نشے نے کتنے نوجوانوں کی جانیں لے لی، نشے کی اس آفت کی وجہ سے نہ جانے کتنے نوجوان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کتنی ماؤں نے اپنے لختے جگر کو کھو دیا اس نشے کی وجہ سے، کتنے باپ نے اپنے لختے جگر کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو کھو دیا اس نشے کی وجہ سے۔ نشہ بہت بری چیز ہے، نشہ بہت گندی چیز ہے، اور یہ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں، ہمارے ینگسٹرز کے اندر گویا کہ ان کی زندگی کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہے۔ نشہ کرنے والا شروع میں گھر والوں سے چھپ کر نشہ کرتا ہے، ماں باپ کو پتا نہیں چلتا، ماں باپ کو بتاتا نہیں ہے کہ وہ نشہ کر رہا ہے، اور کوئی بھی نہیں بتاتا، مگر جب ماں باپ کو پتا چلتا ہے کہ ہمارا بیٹا نشہ کر رہا ہے تو اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اب ماں باپ کے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے، سختی کرنا، سمجھانا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، منت و سماجات کرنا، اسے سمجھانا، سارے طریقے اپنا لیے جاتے ہیں، ہر طریقے سے اسے سمجھا لیا جاتا ہے، مگر وہ نوجوان نشے کی اس عادت سے باز نہیں آتا، کیونکہ دیر بہت ہو چکی ہوتی ہے۔ بندے کو پتا بھی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ جب اسے نشے کی طلب آتی ہے نا تو وہ ماں کی تمیز بھول جاتا ہے، بہن کی تمیز بھول جاتا ہے، باپ کی تمیز بھول جاتا ہے، باپ کے ساتھ زبان درازی حتیٰ کہ ہاتھ تک اٹھا دیتا ہے اس نشے کی طلب کی وجہ سے۔ تو نشہ انسان کو جانور بنا دیتا ہے، نشہ انسان کو بے غیرت بنا دیتا ہے، بے شرم بے حیا بنا دیتا ہے۔ آئیے قرآن مجید سے میں آپ کو نشے کے تعلق سے بتاتا ہوں کہ نشے کی مذمت میں قرآن مجید میں اللہ پاک نے کیا فرمایا۔ نشے کی نحوست کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ پاک نے نشے کی حالت میں نماز جیسی عظیم عبادت کے قریب جانے سے بھی منع فرما دیا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 43، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ۔ یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کو بتایا کہ جس میں نماز کے قریب بھی نشہ کرنے والے کو جانے سے منع کر دیا گیا۔ آئیے حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشہ لانے والی اور فطور پیدا کرنے والی ہر چیز سے منع فرمایا، یعنی وہ ساری چیزیں آ گئی اس میں کہ جس سے نشہ ہوتا ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع فرما دیا کہ جس سے نشہ بندے کو آتا ہو۔ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اسکرا کثیر فقلیلہ حرام، یعنی جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ لائے، زیادہ کوانٹٹی میں جس چیز میں نشہ ہو، اس کی کم مقدار بھی، کم کوانٹٹی بھی حرام ہے۔ ایک مرتبہ ٹھنڈے علاقے میں رہنے والے ایک صاحب، ایک شخص حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک ٹھنڈی زمین میں رہتے ہیں، ایک ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں، اور وہاں سخت کام بھی کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، اور ہم گیہوں سے ایک مشروب بناتے ہیں، ایک ڈرنک تیار کرتے ہیں، جسے پی کر ہم اپنے کام کاج میں اور اپنے علاقے کی ٹھنڈک پر طاقت حاصل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ مشروب، کیا وہ ڈرنک نشہ آور ہے؟ کیا اس کو پینے سے نشہ ہوتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا، جی ہاں۔ تو فرمایا، اس سے بچو۔ عرض کی، لوگ اسے پینا نہیں چھوڑیں گے؟ تو فرمایا، اگر نہ چھوڑے تو ان سے جنگ کرو۔ اللہ اکبر۔
پیارے اسلامی بھائیوں، نشہ گناہ ہے اور نشہ بہت سارے گناہوں کی ماں ہے، بہت سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ ڈرگز لینے والا، شراب پینے والا، نشہ کرنے والا یہ طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، اپنے ماں باپ سے دور ہو جاتا ہے، ماں باپ کی دل آزاری کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتا ہے۔ نشہ کرنے والا حیا چھوڑ دیتا ہے، نشہ کرنے والے کا پورا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ نشے کی عادت میں مبتلا شخص گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی عقل، اس کی غیرت دونوں ختم ہو جاتی ہے۔ نشہ کرنے والے یہ آپس میں گینگ وارز کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ساری چیزیں عام ہیں، جو نشہ کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، آپس میں گروپس بناتے ہیں، لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہنگامے برپا کرتے ہیں، یہاں تک کہ قتل و غارت گری کرتے ہیں، جان تک لے لیتے ہیں۔ اور نشہ کرنے والا تو بڑا مجرم ہے، اس سے بڑا مجرم کون ہے؟ جو نشے کا کام کرتا ہے، جو نشہ بیچتا ہے، جو ینگسٹرز کو نشہ سیل کرتا ہے، ڈرگ ڈیلرز ہیں، شراب بیچتا ہے۔ یاد رکھیے مسلمانوں کے بارے میں حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا، ہم مسلمان ہیں۔ آئیے میں آپ کو سناتا ہوں کہ مسلمان کی کوالٹی کیا ہوتی ہے، مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے۔ میرے نبی مکی مدنی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ ڈیفینیشن بیان کی گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ معاذ اللہ جو ڈرگز بھیجتے ہیں، معاذ اللہ جو نشہ بیچتے ہیں، نشے کا کاروبار کرتے ہیں، جو شراب بیچتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے۔ آپ کیسے مسلمان ہو؟ آپ تو اس حدیث کے برعکس کر رہے ہو، اس کے کانٹرڈکٹ آپ کا کام ہے، اس کے اپوزٹ میں آپ کے ایکشنز ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ آپ مسلمان ہو کے مسلمانوں کو نشہ بیچتے ہو، ڈرگز سیل کرتے ہو، شراب بیچتے ہو، ینگسٹرز کے ہاتھ میں، نوجوانوں کے ہاتھ میں نشہ تھماتے ہو۔ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں آپ کو؟ اگر کوئی مسلمان معاذ اللہ نشے کی آفت میں مبتلا ہے یا معاذ اللہ وہ نشہ بیچتا ہے، نشے کا کاروبار کرتا ہے، اسے توبہ کرنا چاہیے۔ آئیے آپ کو کچھ واقعات بتاتا ہوں، کچھ دل خراش واقعات سنیے، اسے نوجوان بھی سنیں، اسے والد صاحبان بھی سنیں کہ نشے میں جب ہماری اولاد، اللہ نہ کرے کسی کی اولاد مبتلا ہو جاتی ہے تو ان کا کیا ہوتا ہے۔ ایک ماں لکھتی ہے، ایک ماں نے لکھی ہے، اپنی درد بری کہانی لکھی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا 15 سال کی عمر میں سگریٹ پینا شروع کر دیا، اور شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں سگریٹ ہے اور ماں باپ کی طرف توجہ نہیں ہے، یا تو اگنور کر رہے ہیں یا تو اتنے اپنے کاموں میں مصروف ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کا بچہ کیا کر رہا ہے۔ ویب کی بیماری آ گئی ہمارے معاشرے کے اندر، ویب کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ویب لیتے ہیں اور یہاں والدین بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے بھی والدین دکھائی دیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بری چیز تھوڑی ہے، یہ تو کھلونا ہے، یہ تو آرٹیفیشل ہے، یہ تو فلیورڈ ہے۔ ویب، اسموکنگ، سگریٹ، یہیں سے پھر شروعات ہوتی ہے، بندہ دوسری طرف جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ڈرگز کی آفت میں مبتلا ہوتے ہیں، شراب نوشی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو وہ ماں لکھتی ہے کہ میرا بیٹا 15 سال کی عمر میں سگریٹ پیتا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس نے دوسرا نشہ کرنا شروع کیا، گیرج میں جاتا اور وہاں جا کے نشہ کرنے لگا۔ 17 سال کی عمر میں نشے کی وجہ سے وہ ایگریسو ہو گیا، اس کے اخلاق ایک دم سے تبدیل ہو گئے۔ وہ ہم سے بھی چڑھ کر بات کرتا، ہم سے بھی اونچی آواز سے بات کرنے لگ گیا، یہاں تک کہ وہ بات بات پر گھر سے بھاگ جاتا۔ 19 سال کی عمر میں وہ ڈرگ ڈیلر بن گیا، نشہ بیچنے والا بن گیا۔ اسکول کالجز کے باہر وہ دوسرے بچوں کو نشہ بیچنے لگ گیا۔ وہ ماں کہتی ہے کہ مجھے میرے بیٹے میں میرا وہ بیٹا نہیں دکھائی دیتا جو وہ کبھی ہوا کرتا تھا۔ اور وہ دوسری ماؤں سے اپیل کرتی ہے، FGN چینل پر دیکھنے والی اسلامی بہنوں، اے اسلامی بھائیوں، اے نوجوانوں، سنیے اس ماں کی درد بری کہانی۔ وہ کہتی ہے کہ آنکھیں کھلی رکھو، چھوٹی سی بات بھی آپ کو اشارہ دے سکتی ہے کہ آپ کی اولاد کس جانب جا رہی ہے۔ اگر وقت پہ نہ روکا تو پھر سب کچھ تباہ ہو چکا ہوگا۔ جی ہاں، سائنس ملتی ہے،
اشارے ملتے ہیں, ہمیں اپنے بچوں سے پتا چلتا ہے, ان کے کردار سے پتا چلتا ہے, مگر ہم اگنور کرتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی اگر نشانیاں جو سامنے آتی ہے اسی پر اگر کنٹرول کر لیا جائے تو آپ کا بچہ نشے کی آفت میں مبتلا ہونے سے بچ جائے گا, اس کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے گی. آئیے میں آپ کو کچھ نیوز پیپر کے آرٹیکلز پڑھ کے سناتا ہوں. دا ٹائمز آف انڈیا میں ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں 2025 کا واقعہ ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں 3 لڑکوں کی موت ہوئی. گاؤں کا نام نہیں بتاتا میں, ٹھیک ہے, تاکہ کسی گاؤں کی یہاں پر وضاحت نہ ہو, کسی گاؤں کے بارے میں نمایاں نہ ہو کہ یہ فلاں گاؤں کی بات ہو رہی ہے, فلاں اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے, بٹ یہ رپورٹ سچی ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں 2025 میں 3 لڑکوں کی موت ہو گئی. ان کی جب جانچ پڑتال کی گئی تو پتا چلا کہ ان میں سے 2 کی موت زبردستی ان سے نشہ کروانے کی وجہ سے ہوئی. زبردستی ان سے نشہ کروایا گیا, جس کی وجہ سے اوور ڈوز ہوا اور وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اسی طرح ٹائمز آف انڈیا کی ایک دوسری رپورٹ ہے کہ 25 سال کا ایک نوجوان کچھ مہینے پہلے ڈی ایڈکشن سینٹر سے بھاگا, نشہ مکت کیندر سے بھاگا اور پھر سے نشے کی آفت میں مبتلا ہوا. یہاں تک کہ اس نے اتنا نشہ کیا کہ اوور ڈوز کی وجہ سے وہ مر گیا. ایک چھوٹے سے علاقہ, چھوٹا سا گاؤں, اس کا بھی نام نہیں بتاتا, یہ دا انڈین ایکسپریس کی رپورٹ ہے. اس چھوٹے سے علاقے میں 2 سالوں میں 100 سے زیادہ نوجوان نشے کی وجہ سے, اوور ڈوز کی وجہ سے انہوں نے بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. 100 سے زیادہ نوجوان. ایسے بہت سارے واقعات ہیں, کتابیں, نیوز پیپرز, یہ ساری چیزیں نا اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ نوجوان, ہمارا نوجوان جس کو ہماری قوم کا مستقبل بننا تھا, ہمارا نام روشن کرنا تھا, وہ نشے کی آفت میں مبتلا ہو رہا ہے, وہ شراب کی آفت میں مبتلا ہو رہا ہے, وہ جوئے کی آفت میں مبتلا ہو رہا ہے. ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے. اے اسلامی بھائیوں, اگر آپ والد ہیں تو یہ جو سٹیٹسٹک میں آپ کو بتا رہا ہوں کان کھول کر سنو. ایک رپورٹ کے مطابق, نیشنل سروے کے مطابق, ہندوستان میں شراب پینے والے 16 کروڑ لوگ پائے جاتے ہیں. کتنے؟ 16 کروڑ شراب پینے والے. اسی طرح 3 کروڑ 10 لاکھ ایسے افراد پائے جاتے ہیں کہ جو کینبس یعنی گانجا, چرس, اس طرح کے نشہ میں مبتلا ہے. اس کے علاوہ 2 کروڑ 26 لاکھ ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو ہیروئن کے نشے میں مبتلا ہے. 1 کروڑ 18 لاکھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو سونے کی جو پلز ہوتی ہے, نیند کی دوائیاں, اس کو نان میڈیکلی استعمال کرتے ہیں, یعنی نشے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اور بڑی تعداد میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو سونگنے والا نشہ کرتے ہیں, معاذ اللہ. میرے بھائیوں, آج سکول کے باہر, یونیورسٹی کے باہر, کالجز کے باہر نشہ سپلائی ہو رہا ہے, ڈرگز سپلائی ہو رہا ہے, شراب میں ہمارے بچے مبتلا ہو رہے ہیں. آپ کہیں گے ہم نے بچے کو کچھ بننے کے لیے بھیجا ہے, میرا بچہ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, وہ میرا نام روشن کرے, میرے بڑھاپے کا سہارا بنے. آپ نے کالج یونیورسٹی کے ماحول میں اپنے بچے کو بھیج تو دیا, مگر یہ نہ دیکھا کہ اس کی صحبت کیسی ہے, وہ کس کے ساتھ رہتا ہے, اس کا فرینڈ سرکل کیسا ہے, وہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. آپ نے اسے بس بھیج دیا, اسے بس یہ سوچ کر کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے گا. معاذ اللہ, ڈاکٹر بننے کے بجائے یہ بچہ ڈرگس کی عادت میں مبتلا ہو رہا ہے, یہ بچہ شراب کی عادت میں مبتلا ہو رہا ہے. آئیے کہ آپ کو دل خراش واقعہ سناتا ہوں. ایک نوجوان کے بارے میں ہے کہ اسے ڈرگس کی عادت لگ گئی, گھر والوں کو نہ پتا تھا. جیسا کہ میں نے بتایا کہ شروع میں گھر والوں کو پتا نہیں ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ پتا چلتا ہے اور اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو اسی طرح اس نوجوان کو بھی ڈرگس کی عادت لگ چکی تھی, نشیڑی ہو چکا تھا, ڈرگس ایڈکٹ بن چکا تھا. اس کی بہن کو پتا چل گیا, اس کی بہن کو اپنے بھائی کی حرکتیں معلوم ہو گئی کہ نشہ کرتا ہے. اس نے اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی, اسے ڈرایا کہ میں ابا کو والد کو بتا دوں گی, ماں کو بتا دوں گی. نہ مانا, بلکہ اس کا راز اس کی بہن نہ کھولے, اس وجہ سے اس نے کسی چیز میں نشے کو ملا کر اپنی بہن کو بھی دے دیا.
یہاں تک کہ اس کی بہن بھی نشے کی عادت میں مبتلا ہو گئی. اور معاذ اللہ جب نشے کی طلب آتی ہے نا تو بندہ کیا کرتا ہے؟ پیسے چراتا ہے, چوریاں کرتا ہے, ڈکیتیاں کرتا ہے, گھر سے, اپنے گھر سے چوریاں کرتا ہے اپنی طلب کو پورا کرنے کے لیے. اور جب اسے نہ ملے پیسہ تو کس حد تک گرتا ہے سنیے. تو اس نوجوان نے جب اسے نشے کی طلب آئی اور بہت کوشش کرنے کے بعد اسے پیسے نہ ملے ڈرگز خریدنے کے لیے, نشہ خریدنے کے لیے, تو اس نے اپنی بہن کو ڈرگ ڈیلر کے ہاتھوں بیچ دیا. معاذ اللہ رب العالمین. اور ایک وقت ایسا آیا کہ ایک کمرے میں وہ نوجوان, وہ ڈرگ ڈیلر اور اس کی بہن نشے کے اوور ڈوز کی وجہ سے مرے ہوئے پائے گئے. خاندان میں گویا کہ ماتم مچ گیا. اور جب جانچ پڑتال کی گئی تو پتا چلا کہ اس نوجوان کی وجہ سے اس کی بہن بھی آج موت کے گھاٹ اتر گئی. دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. میرے پیارے بھائیوں, صحبت انسان کو برباد کر دیتی ہے. صحبت انسان کو بناتی بھی ہے, بگاڑتی بھی ہے, آباد بھی کرتی ہے, برباد بھی کرتی ہے. آئیے ایک اور واقعہ آپ کو میں سناتا ہوں. ایک محلے میں بڑی عجیب و غریب بدبو آ رہی تھی. لوگ پریشان تھے کہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے. جب بدبو بہت زیادہ بڑھ گئی, غور سے جب لوگوں نے محسوس کیا تو ایک گھر سے یہ بدبو آ رہی تھی جو بند پڑا ہوا ہے. لوگوں نے پولیس کو رپورٹ کیا, پولیس آئی, پولیس نے دروازہ توڑا. جب پولیس اندر داخل ہوئی تو سب کے ہوش اڑ گئے کہ چارپائی پر ایک نوجوان آدمی کی لاش پڑی ہوئی تھی اور اس کے جسم کا بہت ہی برا حال تھا. جسم کے کچھ حصوں نے گلنا سڑنا شروع کر دیا تھا اور لاش پر کیڑے رینگ رہے تھے. حالت دیکھ کر بچے, عورتیں, سب کے ہوش گم ہو گئے, کچھ تو بے ہوش ہو گئے. جب تحقیق کی گئی, جب پولیس نے تحقیقات کی, معلومات کیا کہ آخر کیا ہوا ہے, نوجوان اتنے دن سے مرا پڑا کیسے ہیں, کیا ہوا تھا اس کے ساتھ. جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ یہ شخص, یہ نوجوان لڑکا, یہ محنت مزدوری کیا کرتا تھا, اپنے شہر سے یہاں آیا تھا, اسی علاقے میں کرائے کے مکان میں رہا کرتا تھا. لیکن اس کی صحبت جواریوں کے ساتھ ہو گئی, اس کی صحبت شرابیوں کے ساتھ ہو گئی. اس نے چند نشیڑی لوگوں کے ساتھ میں دوستی کر لی. ایک روز یہ اپنے دوستوں کے ساتھ جوا کھیل رہا تھا, شراب کے نشے میں یہ بھی مست تھا, اس کے دوست بھی شراب کے نشے میں مست تھے, اور اس نے جوئے میں ساری رقم جیت لی. اب جو اس کے دوست رقم ہار چکے تھے, جوئے میں ہار چکے تھے, ان سے برداشت نہ ہوا. اس سے رقم لوٹنے کے چکر میں انہوں نے اس نوجوان لڑکے کی جان لے لی, اس پر حملہ کیا, اس کے گلے میں پھندا کسا, بجلی کے جھٹکے دیے اور اسے قتل کر دیا, اور اس کی لاش کو یوں ہی چھوڑ کر بھاگ گئے. کچھ دن بعد لاش سے بدبو اٹھنے لگی اور یہ پورا واقعہ لوگوں کے سامنے آیا. تو دیکھیے بری صحبت کا نتیجہ. بڑا پیارا شعر ہے, بڑی پیاری آرزو ہے. اللہ پاک کی آرزو ہمارے حق میں قبول فرمائے کہ مجھے مرنا ہے آقا گنبدے خضرا کے سائے میں, وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ. ایسی موت آئے نا کہ لوگ ہماری موت پر رش کریں کہ واہ کیا موت آئی, کاش اس کی جگہ میں ہوتا, ہے نا. نماز کی حالت میں کسی کو موت آ جائے تو لوگ خواہش کرتے کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا. قرآن پڑھتے پڑھتے کسی کو موت آ جائے تو لوگ خواہش کرتے کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا. ایسی پیاری موت, ایسی موت کہ قرآن پڑھتے ہوئے مر گیا, طواف کرتے ہوئے مر گیا, حج کرتے ہوئے مر گیا, عمرہ کرتے ہوئے مر گیا. مگر افسوس جو نشے کی حالت میں مرتا ہے, کیا کوئی کہے گا کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا. افسوس کہ کوئی شراب پیتے ہوئے شراب کھانے میں مر گیا تو کیا کوئی کہے گا کہ ایسی موت مجھے بھی کاش آ جائے. نہیں, بلکہ لوگ کہیں گے یار بیچارے کو کیسی موت آئی, کیسی بری موت مرا ہے, کیسی غلط جگہ پر مرا ہے. تو آج ہم غور کریں کہ ہم کیسی موت چاہتے ہیں, اچھی موت چاہتے ہیں, بری موت چاہتے ہیں, اور اس کا تعلق صحبت سے. جی ہاں, اچھی صحبت ہوگی دنیا میں بھی فائدہ, آخرت میں بھی فائدہ. بری صحبت میں رہیں گے دنیا بھی برباد,
آخرت بھی برباد، موت کے وقت بھی برا خاتمہ۔ جی ہاں، آئیے ایک بڑی پیاری موت آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک نوجوان کی موت آپ نے سنے کہ اس نے نشیڑیوں کے ساتھ دوستی کی تو اس کی موت کیسی ہوئی؟ اس کی موت کیسی ہوئی کہ اس کے مرنے کے بعد میں اس کی لاش پہ کیڑے رینگ رہے تھے۔ اگر وہ مسلمان تھا تو اللہ پاک اس کی مغفرت کر دے۔ آئیے ایک آپ کو خوبصورت موت سناتا ہوں، ایسی موت کہ ہماری خواہش ہوگی کہ کاش ایسی موت ہمیں بھی آئے۔ ایک لڑکی کی شادی تھی، جی ہاں، ایک نوجوان لڑکی کی موت کے بارے میں سنیں کہ اس لڑکی کی شادی تھی۔ جس طرح لڑکیوں کو شادی میں سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، اس کی سہیلیوں نے، اس کی بہنوں نے اسے بھی سجانا شروع کیا، میک اپ کرنا شروع کیا۔ نماز کا وقت آیا تو اس نے کہا نماز کے بعد جو بھی میک اپ ہے وہ کرنا، جو بھی مجھے سجانا ہے نماز کے بعد کرنا، پہلے میں نماز پڑھوں گی۔ مگر بہنوں نے، سہیلیوں نے اصرار کیا کہ نہیں، اتنی محنت سے آپ کو ہم نے سجایا، سب یہ دھل جائے گا، یہ نکل جائے گا۔ آج جو اسلامی بہنیں مجھے سن رہی ہیں، نماز کبھی بھی معاف نہیں ہے، یہ سچویشن یاد رکھے۔ جو شرعی عذر ہے اسلامی بہنوں کا، اس کے علاوہ شادی کے موقع پر، میت کے موقع پر، ایسے موقع پر ہے نا، اسلامی بہنوں سے نمازیں چھوٹ رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیے یہ اسلامی بہن، یہ بھی اسلامی بہن ہے، نماز کی دیوانی ہے۔ کیسی نماز کی دیوانی ہے کہ اس کی سہیلیاں، اس کی بہنیں کہہ رہی ہے کہ نماز بعد میں پڑھ لینا، پہلے یہ میک اپ تو ہو جانے دو، تمہاری شادی ہو جانے دو، تم دلہن بننے والی ہو۔ کہا نہیں نہیں، میں نماز قضا نہیں کروں گی۔ عبادت پہلے ہے، میک اپ بعد میں ہے، سجاوٹ بعد میں ہے۔ وہ اٹھ کر وضو کرنے چلے جاتی ہے، سارا میک اپ دھل جاتا ہے۔ سب نے اسے سمجھایا، روکا، وہ نہ مانی۔ نماز پڑھنے بیٹھی، نماز سے فارغ ہوئی، سلام پھیرا، سجدے میں سر رکھا، اس کی روح قبض ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ سجدے کی حالت میں اس نوجوان لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ سب اس کی موت پر روئے، اس وجہ سے نہیں کہ ہماری جوان بیٹی چلی گئی، ہر عام و خاص شخص رو رہا تھا اس وجہ سے کہ کیا خوبصورت موت آئی ہے، کیا خوبصورت موت آئی ہے، سجدے کی حالت میں موت آئی ہے، نماز کے بعد اسے موت آئی ہے۔ کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔ ہم اور آپ غور کریں کہ ہمیں کیسی موت چاہیے۔ اگر ہم نیکوں کے ساتھ رہیں گے، نیکوں کی صحبت میں رہیں گے، خوبصورت موت آئے گی۔ گناہگاروں کے ساتھ رہیں گے تو اللہ نہ کرے اگر ہمارا انجام برا ہوا، خاتمہ برا ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ دو طریقے کی موت ہوتی ہے، قابل رشک موت اور ایک قابل عبرت موت۔ قابل رشک موت کون سی ہوتی ہے؟ وہ ایسی ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ سجدے میں موت، قرآن پڑھتے ہوئے موت، اذان سنتے ہوئے موت، کعبے کے سامنے موت، مدینے میں موت، حج میں موت، نماز کے بعد موت، نیکی کرتے ہوئے موت۔ لوگ کہتے ہیں کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا، کاش مجھے بھی ایسی موت آ جائے۔ اور قابل عبرت موت کیسی ہوتی ہے؟ ایسی ہوتی ہے جسے لوگ کہتے ہیں استغفر اللہ، اللہ پاک مجھے ایسی موت سے بچائے۔ ڈرگز کا اوور ڈوز لینے کے بعد جو نوجوان مر جاتا ہے، اے نوجوانوں اگر ڈرگز کی آفت میں مبتلا ہو توبہ کرو۔ اگر ڈرگز لیتے لیتے موت آ گئی تو کیا کریں گے؟ لوگ کہیں گے یار ایسی موت ہمیں نہ آئے، کیسی موت مرا ہے بیچارہ، کیسی بری موت مر گیا۔ سوسائڈ کر کے جو مر جائے، گناہ حرام ہے سوسائڈ کرنا، خودکشی کرنا۔ ہوٹل کی روم میں گناہ کرتے کرتے مر گیا، کلب میں مر گیا، حرام رشتہ قائم کرتے کرتے مر گیا، شراب میں ڈوب کر مر گیا، زنا کی حالت میں مر گیا۔ اور یہ ساری جو بری موت ہے، اس کی اگر روٹس دیکھیں گے نا آپ تو کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئے گی بری صحبت، غلط لوگوں کی سنگت، فرینڈ سرکل غلط تھا، برے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، بری موت مر گیا، غلط جگہ پر مر گیا، گناہ کرتے کرتے مر گیا۔ آئیے آپ کو ایک شخص کی موت کے بارے میں سناتا ہوں جو عبرت والی موت ہے، اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایک شخص شرابیوں کی صحبت میں رہتا تھا، اس کے دوست شراب پیتے تھے، وہ بھی شراب پیتا تھا، اور انہی کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، لوگوں نے اسے کلمہ پڑھوانے کی کوشش کی، مگر افسوس کلمے کی جگہ، کلمہ پڑھنے کے بجائے اس نے کہا تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ، تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ، تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ، کہتے کہتے
اس کی روح قبض کر لی گئی, اس کا دم نکل گیا. اللہ اکبر. یہ ہے وہ موت جو قابل عبرت ہے, جو ہمیں ڈراتی ہے کہ اگر گناہگاروں کی صحبت میں رہو گے, غلط صحبت میں رہو گے, بیڈ کمپنی اختیار کرو گے, اللہ نہ کرے اگر ایسی موت آ گئی تو کیا کرو گے. ایک اور واقعہ سنیں. ایک آدمی شطرنج یعنی چیس کا بہت شوقین تھا. اس کا پورا سرکل چیس پلیئرز کا تھا, یعنی چیس کھیلتے تھے سب دوست مل کر, بہت شوقین تھے. جب موت آئی لوگوں نے اسے بھی کلمہ پڑھوانا چاہا, لیکن کلمہ پڑھنے کی جگہ اس نے کہا میرا راجا میرا راجا میرا راجا کہتے ہوئے وہ اس دنیا سے چلا گیا. تو یہ ہے بری صحبت کا نتیجہ. غلط لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہیں گے, اللہ نہ کرے اگر گناہ کرتے کرتے موت آئی تو ہمارا کیا بنے گا. صحبت کو صحیح کرنا, درست کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اے نوجوانوں کان کھول کر سنو, جتنے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں اپنے اپنے دوستوں کو چیک کر لو. کسی سے دوستی کرنی ہے غور کر لو کہ یہ میری دوستی کے لائق ہے یا نہیں, یہ میرا دوست ہے, اس کو میں دوست رکھوں یا نہیں. دوست کیسا ہونا چاہیے سنیے, اس کو دوست بنائیے کہ جو نمازی ہے, جو نمازی ہے. غور کیجئے اپنے دوست کے بارے میں, غور کیجئے. اگر نمازی ہوگا آپ کا دوست اچھا ہوگا تو آپ کو آپ کا دوست نمازی بنائے گا. اچھی صحبت آپ کو حیادار بنائے گی. اچھی صحبت انسان کو شریف بناتی ہے. اچھی صحبت انسان کو گناہ سے دور لے جاتی ہے. اچھی صحبت انسان کو اللہ پاک کے دین سے جوڑ دیتی ہے, اخلاق کو بہترین بناتی ہے, رزق میں برکت لاتی ہے. اچھی صحبت انسان عزت دیتی ہے. اگر آپ کا دوست اچھا ہے نا, آپ کا دوست دعوت اسلامی کا کوئی مبلغ ہے, آپ کا دوست داڑھی والا ہے, نمازی ہے, تو انشاءاللہ آپ کی یہ صحبت, آپ کی یہ اچھی دوستی آپ کے ایمان کی بھی حفاظت کرے گی. انشاءاللہ آپ کی قبر, آپ کی آخرت بھی روشن ہو جائے گی. آپ کا ایمان, آپ کے اعمال, آپ کے اخلاق, آپ کی عزت, آپ کا فیوچر, آپ کا مستقبل, آپ کی زندگی, آپ کی قبر سب انشاءاللہ روشن ہو جائیں گے اور سب انشاءاللہ خیر کا سب معاملہ ہوگا. مگر بری صحبت میں اگر رہیں, برے دوستوں کی سنگت اختیار کی, برے دوستوں کے ساتھ اگر ہم نے دوستیاں کر لی تو ایمان چھین جانے کا خطرہ ہے, نماز گوانے کا خطرہ ہے. معاذ اللہ بری صحبت کی وجہ سے بندہ زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے, برے دوستوں کے ساتھ رہ کر بندہ غلط رشتے قائم کر دیتا ہے, شراب میں مبتلا ہوتا ہے, ڈرگز میں مبتلا ہوتا ہے, جوا کی عادت میں مبتلا ہو جاتا ہے, اپنے والدین سے دور ہو جاتا ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, توبہ کریں. جو نوجوان مجھے سن رہے ہیں, جو اگر بری صحبت میں ہیں, ڈرگز کی عادت میں ہیں, ایسوں کی صحبت میں ہیں کہ جو غلط کام کرتے ہیں, یاد رکھیے صرف ڈرگز لینے والا غلط نہیں ہوتا, صرف شراب پینے والا غلط نہیں ہوتا. اگر آپ کا دوست نماز سے دور ہے نا, تو اس سے بھی آپ کو دوستی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. نمازیوں سے دوستی کریں, نمازیوں سے دوستی کریں گے, نماز کا ماحول بنے گا, انشاءاللہ نماز کی برکت سے دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. اسی طرح والدین سے میں ریکویسٹ کروں گا, اس بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے میں والدین سے بھی ریکویسٹ کروں گا, جو اسلامی بہنیں مجھے ایف جی این چینل کے ذریعے سے دیکھ رہی ہیں, اور جو اسلامی بھائی یہاں پر والد ہیں, جن کی اولاد ہیں, وہ غور کریں کہ ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے. اگر آپ کے گھر میں نماز نہیں ہے, اگر آپ کے گھر میں قرآن کا ماحول نہیں ہے, اگر آپ کے گھر میں اخلاق اور اچھے کردار کے بارے میں درس نہیں دیا جاتا, حلال اور حرام کے بارے میں بچوں کو سکھایا نہیں جاتا, تو آپ یہ امید نہ رکھیں کہ آپ کا بچہ آپ سے بہت زیادہ اچھے سے پیش آئے گا اور وہ معاشرے میں بہت اچھا انسان بنے گا. آپ نے اس کو سب کچھ دے دیا, اچھا ایجوکیشن دے دیا, اس کو آپ نے موبائل خرید کر مہنگے سے مہنگا موبائل دے دیا, میرے بیٹے کو موبائل چاہیے, لاکھ روپے والا موبائل آپ نے خرید کے دے دیا, اچھے سے اچھے کالج میں ایڈمیشن کے لیے لاکھوں روپے ڈونیشن دے دیا, مگر نماز نہ سکھائی, قرآن نہ سکھائی, اور آپ امید کریں کہ آپ کا بیٹا آپ کی آنکھوں کا تارا بنے. کیسے بنے گا؟ آپ دین ہی نہیں سکھاتے, آپ اسے قرآن کی تعلیم نہیں دیتے, آپ اسے حدیث کی تعلیم نہیں دیتے. معاذ اللہ یہی وجہ ہے, جب ہم نے بچوں کو دین نہیں سکھایا نا, یہی وجہ ہے کہ بچے کالج میں جاتے ہیں. آپ نے تو بھیجا تھا ڈاکٹر بننے کے لیے, معاذ اللہ غلط صحبت میں پڑھ کر شرابی بن کر آتا ہے. آپ کا بیٹا معاذ اللہ, اللہ نہ کرے, غلط صحبت میں پڑھ کے نشے کی عادت میں پڑ جائے.
معاذ اللہ وہ کچھ اور برے کام میں مبتلا ہو جائے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، انہیں دینی ماحول میں لائیں، اپنے گھر کے ماحول کو دینی بنائیں، اپنے گھر کے ماحول کو سنتوں بھرا بنائیں، اپنے گھر میں فیضان سنت سے درس جاری کریں، مدنی مذاکرے دیکھیں، FGN چینل دیکھیں، بچوں کو بٹھا کر دیکھیں اور دیکھیں کہ آپ کے بچے موبائلز پہ کیا دیکھتے ہیں. ان کی آپ اگر تفتیش نہیں کریں گے، ان کے اگر ان معاملات کو آپ نہیں دیکھیں گے تو اللہ نہ کرے کہیں بہت دیر نہ ہو چکی ہو. تو سارے ہی پیرنٹس نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں گے. جتنے نوجوان آئے سب نیت کریں کہ انشاءاللہ سبحانہ ہم بری صحبت چھوڑ دیں گے، انشاءاللہ اچھوں کی صحبت اختیار کریں گے انشاءاللہ. اگر معاذ اللہ اگر کوئی نوجوان یہاں پر ایسا بیٹھا ہے کہ جو شراب پیتا ہے یا جوا کھیلتا ہے یا نشہ کرتا ہے، کسی بھی قسم کا نشہ کر رہا ہے، توبہ کر لے، اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے، توبہ کر لیں. آپ کے والدین نے آپ کو بڑے ہی محنت کے ساتھ بڑا کیا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ نشہ کریں، اس لیے نہیں کہ آپ شراب پیے، اس لیے نہیں آپ کے باپ نے پالا آپ کو کہ آپ بڑے ہو کر نشیڑی بن جائیں، آپ شراب پینے والے بن جائیں. اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھائیں، اپنے رب کی ناراضگی نہ لائیں. آپ گناہوں سے توبہ کریں، سچی پکی توبہ کر لیں اور نیت کریں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. جی ہاں، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ یہ سب نشے کی عادت، بری عادت، بری صحبت سب چھوٹ جائے گی انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے مدنی قافلے میں سفر کی؟ نوجوان ہاتھ اٹھائیں. شیطان کا کلیجہ پھٹ جانا چاہیے. کہیے انشاءاللہ میں قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ. اس اجتماع کے بعد ہاتھوں ہاتھ 30 دن کے قافلے میں سفر کروں گا، 3 دن کے قافلے میں سفر کروں گا، 12 دن کے قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے